میری طرف سے تمام ناظرین کو، بزرگوں کو، بہن بھائیوں کو خدا یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں اسلام۔ میں جمشید اقبال کتاب مقدس کا اسٹوڈنٹ، اس عنوان کے ساتھ جس پر بہت کم بات چیت کی جاتی ہے، کتاب مقدس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا عورت کا کلیسیا میں بولنا منع ہے؟ کیا عورت خدا کے کلام کی خوشخبری کو پھیلانے میں معاون ہو سکتی ہے؟ آج کی خاص ویڈیو ان حضرات کے لیے، ان خادمین کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ صرف مرد ہی کلام سنا سکتے ہیں۔ آج مسیحی بچیاں، عورتیں سیکولر تعلیم حاصل کرتی ہیں، سلائی کڑھائی سیکھتی سکھاتی اس غرض سے سلائی سینٹر رجوع کرتی ہیں اور دیگر ایکٹیویٹیز جیسے کہ جم، سپورٹ وغیرہ جوائن کر سکتی ہیں، سوشل میڈیا کا آزاد استعمال کر سکتی ہیں، ٹک ٹاک بنا سکتی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ 60 to 80% مسیحی بچیاں، عورتیں نوکری پیشہ سے تعلق رکھتی ہیں اور جاب کے سلسلے میں گھروں سے نکلتی ہیں، سنگل ڈیوٹی، ڈبل ڈیوٹی۔ لیکن اس وقت کوئی خادم، کوئی بشپ، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ عورتوں کا معاشرے میں کام کرنا منع ہے یا شرم کی بات ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے کلام مقدس کو سیکھنے کی یا سکھانے کی، تو عورتوں کو، مسیحی بچیوں کو یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے کہ عورت کا کلیسیا میں بولنا منع ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 حوالہ جات پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا حوالہ ہے غلطیوں کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 28ویں آیت، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ یعنی کہ آزاد، غلام، مرد، عورت سب ایک ہیں، لیکن ساری قوم کو ایک حوالہ یاد ہے، وہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کی 14 باب کی 35ویں آیت۔ اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ بس یہ حصہ یاد ہے۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ایک پہلو پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بھی لکھا گیا ہے، اگر سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں۔ لفظ شوہر پر ایمفسائز کیا گیا ہے۔ پالوس رسول ان خواتین سے مخاطب تھا جو شادی شدہ تھیں اور جن کے شوہر چرچ انتظامیہ میں مامور تھے، شامل تھے، اور وہ خواتین اپنے اپنے شوہر کی حمایت میں کلیسیا کے مجمع میں اونچا اونچا بولنا شروع ہو جاتی تھیں۔ اور یہ 2 حوالہ جات ہر مسیحی کمزور ایمان والے کو اس وقت تک الجھا کر رکھیں گے جب تک وہ مسیحی ان 2 حوالہ جات کو اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ ان کے سیاق و سباق میں رہتے ہوئے ان حالات و واقعات کو نہ جان لیں۔ پہلا کرنتھی 14 باب کی 34ویں آیت، عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں۔ اس حوالے کو لے کر پاکستانی کلیسیاؤں میں شدت پسندی سے عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ غلطیوں 3 باب کی 28ویں آیت کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے، جہاں لکھا ہے مسیح یسوع میں تم سب ایک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پالوس رسول کے اس تعارف کو، اس اقرار کو بالکل بھلا دیا جاتا ہے۔ رومیو 16 باب کی 30 آیت میں درج ہے، پرسکلا اور ایکویلا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہیں۔ ایک رائٹر ولیم جی ینگ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پرسکلا کی خدمت بنسبت اپنے شوہر زیادہ تھی، اس لیے اس کا نام پہلے لکھا گیا اور اس نے اپلوس کو مسیحی کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم خدمت کا یونانی ترجمہ کمپینین یا فیلو ورکر لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رومیو 16 باب کی پہلی آیت میں خاتون فیبے کے لیے پالوس رسول لفظ خادمہ استعمال کرتا ہے، اور خادمہ کا لفظ کا یونانی ترجمہ سرونٹ یا منسٹر کے ہیں۔ اسے بہت سے علماء ڈیکنس کہتے ہیں۔ فیبے کنفریا کلیسیا کی ڈیکنس تھیں۔ اور اس کے علاوہ خلوے نام کی عورت کا ذکر ملتا ہے پہلے کرنتھیوں پہلے باب کی 11ویں آیت میں، وہ بھی ایک عورت ہے۔ پالوس رسول کی ہم خدمت میں دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا صاف صاف کردار نظر آتا ہے۔ اور اس عنوان کے سیاق و سباق میں رہتے ہوئے بتاتا چلوں کہ کرنتھس شہر میں یہودی مائل مسیحی، یونانی مائل مسیحی اور کرنتھس شہر کے یونانی اور موسوی شریعت کے ماننے والے یہودی لوگوں کی ملی جلی عوام رہتی تھی، اور کرنتھس کلیسیا کے ایماندار روحانی تحائف
کی چمک اور معجزات سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس کا اصل نقطہ نظر کھو بیٹھے کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ روحانی تحائف کا مقصد خدا کے نام کو جلال دینا تھا اور اس کے نام کی گواہی دینے کا باعث ہونا تھا، لیکن اس کے برعکس کلیسیا میں ان روحانی تحائف کی وجہ سے حسد اور تقسیم ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے نئے مسائل سامنے آ رہے تھے، جیسے کہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ بنیادی طور پر یہ یہودی نظریہ تھا۔ یہودی مذہب میں عورت نہ تو کلام کی تفسیر کر سکتی تھی، نہ تشریح اور نہ پڑھ سکتی تھی، اور انجیل کی منادی سے پہلے یہودیوں کی یہی حالت تھی۔ انجیل کی منادی کے بعد خاص یوئیل نبی کی معرفت، پیشن گوئی کا پورا ہونا، مردوں اور عورتوں کی تکمیل کا ذکر، روح کے نزول کا وعدہ جو خدا نے کیا تھا، اعمال 2 باب میں ذکر ملتا ہے کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی۔ اور البرٹ بان اس کے لیے نبوت جو لفظ ہے، اس کے مترادف لفظ تعلیم استعمال کرتا ہے کہ وہ تعلیم بھی دیں گی، اور تعلیم میں ٹیچنگ اور پریچنگ دونوں ہو سکتی ہیں۔ اور فردر جاننے کے لیے میرے ساتھ رہی گا کہ عورت کلیسیا میں کلام سنا سکتی ہے یا نہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں۔